السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قدرت کا انتقام انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی کچھ ہوا امریکہ کے ساتھ، جو سپر پاور کا دعوے دار ہے اور جس نے پوری دنیا کا جینا حرام کر رکھا ہے، جس کی پشت پناہی پر اسرائیل غزہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں اسرائیل کے حملے میں کم از کم 56 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب قدرت نے انتقام کا فیصلہ کیا تو جدید ترین ٹیکنالوجی، اربوں ڈالر کے آلات، سپر پاورز کی دھمکیاں اور تباہ کن ہتھیار کے باوجود ایک لمحے میں سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ نہ کوئی میزائل کام آیا، نہ کوئی سیٹلائٹ بچا سکا۔ یہ نہ موساد کی تکنیک تھی، نہ CIA کی چال۔ یہ تھا قدرت کا انتقام، جو آسمان سے نہیں، زمین سے نہیں، بلکہ پانی کی ایک بے قابو لہر سے نازل ہوا۔ کہاں گئی وہ طاقتیں جو غزہ کے بچوں کی چیخیں نہ سن سکیں؟ کہاں گئیں وہ حکومتیں جو اسرائیل کے ظلم پر خاموش رہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا انصاف کی پہلی قسط؟ امریکہ کے دل میں آیا ایک ایسا سیلاب جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہزاروں گھر، سینکڑوں گاڑیاں، معصوم بچیاں اور اربوں کی معیشت، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قدرت نے وہ کر دکھایا جو دنیا کی کوئی فوج نہ کر سکی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کتنے لوگ اپنی جان سے گئے اور یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ امریکہ کے وسطی ٹیکساس میں موجود علاقے، خاص طور پر دریا کے اطراف، گھمسان کی بارشوں اور سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ 4 سے 5 جولائی کی درمیانی رات میں تقریباً 5 سے 20 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں گرین ریور نے صرف چند گھنٹوں میں 20 سے 29 فٹ تک پانی کا بہاؤ بڑھا دیا۔ سیلاب نے کم وقت میں زبردست تباہی مچائی۔ تقریباً 10,000 گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں یا نقصان پہنچا۔ ان میں سے زیادہ تر گاڑیوں کو پانی ایسے بہا کر لے گیا جیسے کہ پانی تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ایسے ہی لکڑی، کنکریٹ اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کردہ گھر بھی نیچر کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ کل 12,000 گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ مالی نقصان تو اپنی جگہ ہے، تاحال 104 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات مل چکی ہیں۔ بجلی کا نظام درہم برہم اور انٹرنیٹ بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ تقریباً 18 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں۔ ابھی بھی نیچر کا مزید خوفناک ہونے کا خدشہ موجود ہے اور ایک بڑے پیمانے پر سیلاب متوقع ہے۔ اب بھی شدید بارشوں کا امکان ہے، خاص طور پر سینٹرل ٹیکساس اور کنٹری ہل میں۔ ابھی بھی یہ خطرہ فلیش فلڈ واچ کے تحت برقرار ہے۔ تو یہ تھی قدرت کی وہ غضبناک جھلک جو صرف پانی کی ایک بے قابو لہر سے نازل ہوئی۔ نہ ایٹمی ہتھیار بچا سکے، نہ سیٹلائٹ، نہ ڈرون، نہ سپر کمپیوٹرز۔ یہ سبق ہے ان کے لیے جو خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ایک لمحے میں بے بس ہو گیا، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب مظلوم کی آہ آسمان چیرتی ہے تو زمین بھی چیخ اٹھتی ہے، اور پھر قدرت حساب چکاتی ہے، بے آواز لیکن بے رحم۔ اور آج امریکہ کی زمین پر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کل غزہ، شام، یمن اور عراق میں ہوا تھا، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حملہ کسی فوج نے نہیں، یہ قدرت کا قلم تھا جس نے انصاف کی پہلی سطر لکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، انصاف ہو، تو ان مظلوموں کی آواز بنیں۔ غزہ کے یتیم بچوں، فلسطینی ماؤں اور بے گناہ انسانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔